اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ ہندو مذہب میں ان کے مقدس کتاب یعنی ویدوں کے شاعر کو رشی کہا جاتا ہے، لیکن رشی کی جو تعریف ہندو مذہب میں کی جاتی ہے وہ رسول کی تعریف سے ملتی جلتی نہیں ہے، اس لیے ہندو مذہب میں رشی کو اسلام کی طرح رسول یا نبی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ یہ ویدیں یعنی ہندو کی مقدس کتابیں مناجاتی گیتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے گانا ان کے مذہب کا حصہ ہے، اور اس سے وہ اپنے سامعین کو سامان تفریح فراہم نہیں کرتے بلکہ عبادت سمجھ کر ایک مقدس مقصد اور فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان اس چیز سے بالکل بے خبر ہے، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہندو کا ہر گیت اور گانا ان ویدوں کے مطابق ہوتا ہے اور ہر گیت میں ان کا مذہبی پیغام ضرور ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہندو اسے مقدس کام سمجھتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، جب امیر خسرو نے اسلامی تعلیمات کو گیتوں کی صورت میں ہندو کے سامنے پیش کیا تو بہت سارے ہندو انہیں سن کر مسلمان ہو گئے۔ بعد میں اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے گیتوں کے ذریعے مذہبی پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا، جو آج کل قوالی کی صورت میں موجود ہے، لیکن اس طرح اسلام کا کوئی اصول نہیں بن سکتا، اس لیے قوالی کو جزوی شریعت قرار دینا قرین انصاف نہیں ہے۔ چنانچہ خود حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں ایک باب کے تحت قوالی کے کچھ شرائط رکھی ہے، جو بدقسمتی سے آج کل کسی بھی قوالی میں نہیں پائی جاتی، اس لیے قوالی کا جواز بھی نہیں رہا۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں قوالی کو بھی ایک مقدس عبادت سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے۔ مزارات اور درباروں کو چھوڑ کر اب اس کا سلسلہ مساجد تک وسیع ہو گیا ہے، اور گزشتہ 5 سالوں میں یہ چیز اتنی پھیلی ہے کہ نعت کو دف کے ساتھ پڑھنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کو ساز کے ساتھ پڑھنے کی وبا اتنی پھیلی ہے کہ آج بازاروں میں اس کی کیسٹیں بک رہی ہیں، اور ہندو ذہنیت سے متاثر افراد نے اسلام اور موسیقی کے نام پر کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ ہندو ذہنیت اپنا اثر دکھانے لگی ہے۔ پہلے دف، پھر ساز اور پھر موسیقی اور گانا مسلمانوں میں رواج پاتے چلے گئے۔ معزز ناظرین کرام، آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ گیت گانا ہندو مذہب کا حصہ ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ کیا ہمارے اسلام میں اس کا جواز ملتا ہے؟ تو اس کے بارے میں صاف حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانے بجانے دل میں نفاق اور منافقت کو اس طرح زرخیز کرتی ہے جس طرح پانی فصل کو زرخیز کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اپنی زندگی کو بنائیے اسلامی اصولوں کے مطابق اور آخرت کی تیاری میں لگے رہیے۔ ملتے ایک نئے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔